میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز بریلویوں نے کیا، یا یہ امام احمد رضا خان بریلوی ہی کی ایجاد ہے، اور یہ صرف پاکستان، ہندوستان یا بنگلہ دیش تک محدود ہے؟ ان میلاد کا سلسلہ کیا یہ حقیقت ہے؟ اور کیا دنیا میں واقعی میلاد کا آغاز 100-200 سال پہلے ہوا، یا سرکاری سطح پر بھی اس کا آغاز کئی صدیوں پہلے ہو چکا ہے، سرکاری سطح پر بھی؟ اور اس کے کیا شواہد ہیں؟ برطانوی مورخ کیا لکھتے ہیں؟ امریکی مورخ کیا لکھتے ہیں؟ میں مسلمان مورخوں کی بات اس لیے نہیں کر رہا کہ اس میں تضاد آ جاتا ہے، علماء کہتے ہیں جی یہ اس فرقے کے مولوی ہیں، یہ اس کے ماننے والے ہیں، یہ اس کے ماننے والے ہیں، لیکن دنیا بھر کی تاریخ کیا بتاتی ہے؟ مصر سے لے کر برطانیہ تک کے مورخین کیا لکھتے ہیں؟ آج ہم اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آج ہم صرف سرکاری سطح پر عید میلاد النبی منانے کی ہسٹری بیان کر رہے ہیں۔ سرکاری سطح کا مطلب ہے مکمل اسٹیٹ لیول پر، کسی بھی کنٹری، کسی بھی خلافت، کسی بھی سلطنت میں، پوری سلطنت میں اس کا آغاز بادشاہ نے، وقت کے خلیفہ نے یا سلطان نے کب کیا تھا، ہم آج اس کی بات کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے یقیناً ذاتی حیثیت میں لوگ عید میلاد النبی مناتے رہے ہوں گے، اور آپ کو علماء یہ بیان کرتے ہوئے سنائی بھی دیتے ہیں۔ پاکستان میں یہ بات عام ہے، ہندوستان میں بھی یہ بات عام ہے، اور شاید بنگلہ دیش میں بھی ہو، کہ عید میلاد النبی کا آغاز بریلویت سے ہوا ہے، اور امام احمد رضا خان بریلوی ہی اس کے موجد بانی ہیں، انہوں نے اس کا آغاز کیا۔ لیکن جو تاریخ ہے وہ ہمیں کچھ اور بتاتی ہے۔ تاریخ ہمیں یہاں سے 1000 سال پہلے لے جاتی ہے تقریباً۔ جو ہسٹورینز ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ سب سے پہلے سرکاری سطح پر، پورے سلطنت کی سطح پر مصر میں اس کا آغاز ہوا تھا، تقریباً 11ویں صدی میں، اور اس وقت وہاں فاطمیوں کی حکومت تھی۔ فاطمی جو ہے وہ اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور فاطمیوں کی جو سلطنت ہے وہ عباسیوں سے الگ ہو کر قائم ہوئی تھی، اور وہ تقریباً 300 سال یا 250 سال کے قریب ان کی حکومت رہی ہے۔ 909 سے لے کر 1171 تک انہوں نے حکومت کی ہے۔ مصر سے لے کر تقریباً مدینے تک ان کی ریاست پھیلی ہوئی تھی، اور انہیں بالآخر صلاح الدین ایوبی نے شکست دی تھی، اور عباسی سلطنت نے اپنے وہ تمام ہارے ہوئے علاقے ان سے واپس لے لیے تھے 11ویں صدی کے آخر میں۔ بریٹانیکا یہ وہ ویب سائٹ ہے جو دنیا بھر میں ہسٹری کے حساب سے معتبر مانی جاتی ہے۔ اس کے مطابق سن 1207 میں موصل عراق میں صلاح الدین ایوبی کے جو برادر ان لا تھے، انہوں نے سب سے پہلے سنی جو سلطنتیں تھیں ان میں عید میلاد النبی کا باقاعدہ سرکاری طور پر آغاز کیا۔ کچھ ہسٹورینز مجھے ایسے بھی ملے جن کو میں نے پڑھا، تو انہوں نے، جو عراق اور مصر کے زیادہ ہسٹورینز ہیں، ان کی رائے میں اس کا آغاز نور الدین زنگی کے دور میں ہوا تھا۔ ان کے دور میں عید میلاد النبی کا باقاعدہ آغاز ہوا، اور یہ آغاز بھی ہمیں شام اور عراق سے ملتا ہے، کیونکہ ان کی سلطنت شام اور عراق میں تھی۔ یہ لوگ، جو زنگی سلطنت تھی، یہ بیسیکلی سلجوق ہی کا کنٹینیویشن تھی، کیونکہ سلجوق سلطنت میں یہ عراق اور شام میں نور الدین زنگی کے والد کو وہاں پر گورنری ملی ہوئی تھی، یا آپ یہ کہہ لیں کہ وہاں ان کے ہاتھ میں کنٹرول دیا ہوا تھا۔ اس سلجوق سلطنت کے ہی صوبے تھے ایک طرح سے، تو وہاں سلجوق سلطنت کے جو پروونس تھے یہ اس کی دیکھ بھال کرتے تھے، لیکن جب سلجوق سلطنت ٹوٹی اور کمزور ہو گئی تو اس کے بعد نور الدین زنگی نے جو ہے وہ سلطنت کا اعلان کر دیا اور سلطان بننے کا اعلان کر دیا نا۔ اچھا، اس کے بعد 12 سینچری میں ترکی میں، مصر میں، اور آج کے جو تونیشیا ہے، اس طرح کے مختلف، یعنی پورا جو سینٹرل ایشیا ہے اور آپ کا مڈل ایسٹ ہے، اس پورے میں میلاد کا آغاز 11ویں اور 12ویں سینچری میں سرکاری سطح پر ہو گیا تھا۔ یعنی ذاتی حیثیت میں نہیں، علماء مساجد میں نہیں منا رہے تھے خالی، یا کوئی انجمنیں یا کوئی تنظیمیں اس کا آغاز نہیں کر رہی تھی، بلکہ سرکاری سطح پر یہ تقریباً 900 سال پہلے، 1000 سال پہلے سرکاری سطح پر منایا جا رہا تھا۔ اس وقت بھی دنیا میں بہت سارے ممالک میں سرکاری سطح پر عید میلاد النبی کی باقاعدہ چھٹی دی جاتی ہے، اور یہ صرف ہندوستان، پاکستان اور سب کانٹیننٹ میں نہیں، بلکہ
عرب ممالک میں بھی دی جاتی ہے۔ کون کون سے عرب ممالک عید میلاد النبی پر باقاعدہ سرکاری سطح پر مناتے ہیں اور اسے چھٹی دیتے ہیں، اور کون کون سے ممالک ایسے ہیں جو سرکاری سطح پر عید میلاد النبی پر بین لگا کر بیٹھے ہیں، جن کو فالو ہمارے ہاں پاکستان کے کچھ لوگ کرتے ہیں۔ اس پر میں اگلی ویڈیو میں بات کروں گا۔ آئی ہوپ کہ یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ عید میلاد النبی کی ایجاد نہ تو پاکستان کی ہے، نہ ہندوستان کی ہے، اور نہ ہی بریلویوں کی ہے۔ یہ آغاز سرکاری سطح پر ہسٹوریکل فیکٹس بتاتے ہیں کہ 1000 سال پہلے ہو چکا تھا، اور اس سے پہلے بھی یقیناً اس کے شواہد موجود ہیں۔ جو لوگ ذاتی حیثیت میں اور تنظیموں کی حیثیت میں اور مساجد میں اس کو باقاعدہ اہتمام کرتے تھے، لیکن اس کا ظاہر طریقہ کار مختلف تھا، اور جو فاطمی بھی عید میلاد النبی مناتے تھے ان کا طریقہ کار، یہ جو رائج طریقہ کار ہے یہ نہیں تھا۔ یہ رائج طریقہ کار جو آج کا ہے، باقاعدہ محفل کرنا، اشعار پڑھنا، نعتیں پڑھنا، اس کا یہ رائج طریقہ شروع ہوا ہے 12ویں صدی میں، آلموسٹ 12ویں صدی کے آغاز میں یا 11ویں صدی کے آخر میں۔ یہ جو صلاح الدین ایوبی کے برادر ان لا تھے موصل میں، جو عراق میں انہوں نے سرکاری سطح پر یہ شروع کیا تھا، وہی یہ رائج طریقہ ہے، جس میں تھوڑی تھوڑی سی کہیں نہ کہیں آگے پیچھے روایات کے مطابق لوگ چیزیں کرتے ہیں، لیکن یہ جو باقاعدہ محفل سجانے والا کام ہے یہ 1100 کے آخر میں، 11ویں صدی کے آخر میں، یعنی 12ویں صدی کے آلموسٹ اسٹارٹ میں شروع ہو چکا تھا، یعنی آج سے تقریباً 800 سال پہلے۔